پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا۔ فرمایا کہ تو اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ تو یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے اور تجھ پر قیامت والے دن تک لعنت۔ اور ہم نے کہا کہ آدم بہشت میں رہو اور بے روک ٹوک ہو کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ یہ قصہ ہے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا، اور اس زمین کی تاریخ کے پہلے انسان کا، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درمیان مکالمے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اور جیسا کہ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسانی تخلیق کا ذکر کیا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو پیدا کرنے کے ارادے کا اظہار کیا، جن میں سے ایک نسل دوسری نسل کے بعد آئے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر درجات بلند کیے، اور وہی تو ہے جو تم کو اپنا جانشین بناتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کے بارے میں اظہار کرتے ہیں، جس پہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ ایک بات یاد رہے، یہاں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تحقیق کی کہ حکمت الہی کے بارے میں مزید معلومات طلب کریں، نہ کہ کوئی بغاوت یا انسان کے مقام کو نیچا دکھانے کا ارادہ کیا، کیونکہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر رہنے والی دوسری مخلوقات جیسے جنات کو دیکھا تھا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی زندگی سے پہلے اس دنیا میں اور بھی بہت ساری مخلوقات آئیں اور چلی گئیں۔ جنات آدم علیہ السلام سے قبل 2000 سال پہلے زمین پر رہا کرتے تھے، اور انہوں نے خون بہایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی جنہوں نے انہیں دور دراز کے جزیروں کی طرف نکال دیا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اب یہاں فرشتوں کا الگ سوال اللہ تعالیٰ سے یہ تھا کہ اگر مقصد عبادت ہے تو ہم تو ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، اور اگر تو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے یہی چاہتا ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم حاضر ہیں۔ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جو باتیں میرے علم میں ہیں وہ تمہارے علم میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ تو سب غیب کی باتوں سے واقف ہے، اور وہ اپنی تخلیق کے بارے میں سب سے بہتر علم رکھتا ہے جس سے فرشتے نا واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں آنے والے دنوں کے انبیاء، مرسلین، صالحین، شہداء اور نیک لوگ ہوں گے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن کو آنے والے دنوں میں انسانوں کے لیے مثال بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس ٹھیکرے بھر مٹی سے پیدا کیا جسے اس نے ساری زمین سے جمع کیا تھا۔ اس طرح بنی آدم زمین کے مطابق آئی۔ اس میں سفید کے ساتھ ساتھ سرخ اور سیاہ اور کراس رے بھی ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بری اور اچھی طبیعت کے ہیں، نرم بھی اور سخت بھی اور درمیانے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جو کہ آدم علیہ السلام کے بہترین مخلوق ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور اسی وجہ سے کسی بھی مخلوق کو شایع نہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کے آگے تکبر کرے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور وہ 40 سال تک مٹی کے جسم کی طرح رہے، اور جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آدم علیہ السلام کو مٹی کے روپ میں دیکھ کر ڈر گئے، اور ابلیس جو کہ جن تھا ان سب میں سب سے زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جب وہ آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو اس نے آدم علیہ السلام کو مارا، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں سے ایک کھڑکتے ہوئے مٹی کے برتن جیسی آواز آئی، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو مارنے کے بعد ابلیس نے کہا، کوئی تو چیز ضرور ہے جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے منہ میں داخل ہوا اور ان کی پیٹھ سے باہر نکلا، اور فرشتوں سے کہا، اس سے نہ گھبراؤ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور یہ کھوکھلا ہے، میں اس پر غلبہ پا کر اسے تباہ کر دوں گا۔
اور جب ابلیس کو پتہ چلا اور اس نے آدم علیہ السلام کو کھوکھلا پایا تو وہ جانتا تھا کہ یہ وہ مخلوق ہے جو خود کو روک نہیں سکتی ہے۔ اور پھر جب وہ وقت قریب آیا جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنا چاہی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو روح ان کے سر سے گزری، پھر آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اس پہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ بولیں۔ اس پہ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا رحمک ربک، تمہارا رب تم پر رحم کرتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں روح داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھل دیکھے، اور جب پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے وہ جنت کے پھل کھانے کے لیے جلد بازی میں کود پڑے، اور اس وقت روح ان کے پاؤں میں بھی نہ داخل ہوئی تھی۔ تو اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، انسان جلد بازی سے ہی بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 30 میٹر لمبا بنایا، پھر فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور دیکھنا کن الفاظوں کے ساتھ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے رحمت اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ انسانوں کا قد تب سے اب تک چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قدیم لوگوں کی قبریں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں غیر معمولی لگتی ہیں اور دیکھنے میں کافی بڑی لگتی ہیں، جبکہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا قد 30 میٹر تھا، اور پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دائنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مارا اور اس سے ان کی کچھ اولاد نکالی، اور فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جنت کے مستحق لوگوں کے اعمال انجام دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے پیٹھ پر مارا اور آدم علیہ السلام کی باقی اولاد کو نکالا، اور فرمایا میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جہنم کے مستحق لوگوں کے اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عرفات پہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تمہارے پروردگار نے آدم علیہ السلام سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کروایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہی ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن سب انسانوں کو جمع کیا جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، آپ کو، مجھے، ہم سب کو۔ ایک بات یاد رہے، انسانی زندگی مختلف جہانوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے۔ ایک وہ مقام تھا جب آدم علیہ السلام مٹی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی، اور پھر انسانی زندگی میں وہ مقام آیا جب انسان نے اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے، اور پھر ایک وہ مقام آیا جب ہم نے اپنی آنکھ اس دنیا میں کھولی، اور بے شک ہم ان 9 مہینوں سے بے خبر تھے۔ اور پھر ایک وہ مقام آنا ہے جب ہم سب نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور پھر ایک وہ مقام آنا ہے جب ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے اعمالوں کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ ان سب مقاموں میں ہمیں صرف اس مقام کا علم ہے جس میں ہم موجود ہیں، نہ ہی اس سے پہلے کسی مقام کا علم ہے اور نہ ہی آنے والے، یہاں تک کہ جو 9 مہینے ہم نے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارے ہم تو اس سے بھی بے خبر ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالے گئے ہمیں آج اس ماحول اور کیفیت کا کوئی علم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو فرشتوں سے کہا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ آیت فرشتوں کے اس سوال کی تردید کرتا ہے جو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے گا
بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا، تو تب ابلیس کے آدم علیہ السلام کے ساتھ ارادے کچھ نیک نہیں نظر آ رہے تھے اور غرور اور تکبر واضح نظر آ رہا تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم پوشیدہ کرتے ہو مجھ کو تو سب معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کے کافر ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا سب فرشتوں اور ابلیس کے سجدہ کرنے کا حکم آدم علیہ السلام کے لیے باعث فضیلت تھا ان سب پر، اور یہی وجہ تھی کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر دکھا بیٹھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے جو بنایا تھا اور پھر ان میں اپنی روح پھونک دی، اور جب میں اس کو درست کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا۔ خدا نے فرمایا جب میں نے تم کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ تو اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ تو یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے اور تجھ پر قیامت والے دن تک لعنت۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پہ ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے بنایا گیا، تو پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی رکھا گیا جہاں ان کے پاس ہر تمام اشیاء موجود تھی۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہ گئے تھے اور جنت میں اکیلے ہی گھومتے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے اس اکیلے پن کو دور کرنا بہتر جانتا تھا، اور پھر جب آدم علیہ السلام سوئے اور جب وہ اٹھے تو انہوں نے سر کے پاس ایک عورت کو بیٹھا ہوا پایا جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پھر سے پوچھا تم کس لیے بنائی گئی ہو؟ انہوں نے کہا تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرو۔ فرشتے جو اس ماجرے سے بخوبی واقف تھے آدم علیہ السلام سے پوچھا اے آدم اس کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ اسے جاندار چیز سے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرو۔ اور ہم نے کہا کہ آدم بہشت میں رہو اور بے روک ٹوک ہو کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ ہم نے فرمایا آدم شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو تم کو آسائشیں ہوں گی کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تمہیں ایک درخت دکھاؤں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے اور بادشاہت کے کبھی نہ زائل ہو۔ پھر شیطان ان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کی زندگی نہ پالو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا اور نہ ہی انہیں جھوٹ کے بارے میں کچھ پتا تھا، تو ان کو شیطان کی باتوں پہ بھروسہ ہو گیا اور شیطان کے جھوٹے بہکاوے میں آ گئے۔ غرض یہ کہ دھوکہ دے کے ان دونوں کو کھینچ ہی لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے، اور تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے دور رہنے کے لیے نہیں کہا تھا اور بتلا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟
پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ دونوں عرض کرنے لگے، پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب علم ہے۔ فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر ٹھکانہ اور سامان ہے۔ فرمایا، اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام جمعے کی آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے، اس کا 1 گھنٹہ 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے۔ آدم علیہ السلام 40 سال تک اپنی مٹی کے جسم میں رہے، اس سے پہلے کہ اس میں روح پھونکی جاتی۔ پھر وہ جنت میں 43 سال اور 4 مہینے تک رہے، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ زمین پر سب سے پہلے کھانا آدم علیہ السلام نے تب کھایا جب جبریل ان کے پاس گندم کے 7 دانے لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اسی درخت سے ہیں جس سے تمہیں منع کیا گیا، لیکن تم نے اس کا پھل کھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، پھر اب میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ جبریل نے کہا، انہیں زمین میں بو دو، اور آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ان میں سے ہر ایک اناج کا وزن 1,00,000 سے زیادہ تھا۔ آدم علیہ السلام بڑھے اور ہر ایک کی کٹائی کی، پھر ان کو پیس کر گوندا اور ان سے روٹی پکائی اور کھایا۔ اور اس کے بعد ان کی اتنی محنت اور مشقت تھی، اور اسی محنت سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا تھا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان کا پہلا لباس بھیڑ کی اون تھا۔ انہوں نے پھر اون کو الگ کیا اور پھر اسے کاٹا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے جبہ اور اماں حوا کے لیے لباس بنایا اور سر پر کپڑا باندھا۔ اور خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرو۔ سو جب وہ اس کے پاس جاتی ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب معلوم ہوتا یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عز و جل سے التجا کرتے ہیں، اگر تو ہمیں صحیح بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بچوں سے نوازا، اور پھر حابیل اور اس کی بہن اور قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے۔ ایک حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام ایک پیدائش کے ایک بیٹے کی دوسرے پیدائش کی بیٹی سے شادی کرتے تھے۔ قابیل عمر میں حابیل سے بڑا تھا اور حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت تھی، جس وجہ سے قابیل اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کرے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی دینے کا حکم دیا اور مکہ روانہ ہونے کا کہا۔ آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد دونوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک موٹا سا میمنہ پیش کیا جیسا کہ وہ ایک چرواہا تھا، جبکہ قابیل نے اپنی گلی ہوئی بدترین فصلوں کا گچھا پیش کیا۔ ایک آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کو دھمکی دی، میں تمہیں مار دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کرو۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ صرف ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تب ان دونوں نے قربانی دی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب کہنے لگے، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا، خدا پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل زیادہ طاقتور تھے، لیکن اطاعت نے اسے اس کی طرف ہاتھ اٹھانے سے روک رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام ان کی قربانیاں اور حابیل کی قبولیت دیکھ رہے تھے۔ قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا، حابیل کی قربانی صرف اس لیے قبول ہوئی تھی کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور میرے لیے نہیں کی، اور پھر اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ وہ یہ معاملہ خود طے کر لے گا۔ ایک رات حابیل اپنے ریوڑ چڑھا کے واپس نہ آیا، چنانچہ آدم علیہ السلام نے قابیل کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب قابیل اسے ڈھونڈتا رہا تو اس نے اسے پا لیا، اور پھر وہاں اس نے اس سے یہ شکایت کی، تیرا نذرانہ قبول ہوا لیکن میرا نہیں ہوا۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ صرف ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو صرف اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حابیل سو رہا تھا تو تب قابیل نے اس کے سر پر پتھر مار کر اسے قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے حابیل کا گلا دبا کر اسے قتل کر دیا اور اسے کسی درندے کی طرح کاٹا۔ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔
حابیل نے اپنے بھائی کی طرف سے دھمکی کے بعد جو رد عمل ظاہر کیا وہ اس کے اعلیٰ کردار اور تقوی کی علامت ہے۔ جیسا کہ حابیل نے کہا، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، اور مجھے تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو تم سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہوں، حالانکہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ میں نے ایسا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے تاکہ تم اپنے پچھلے گناہ کے ساتھ اگلے گناہ کا بھی بوجھ اٹھاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی مخوض ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اس نے اس کا قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے سکھائے کہ اپنی بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا کہ آئے ہائے، تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ اماں ہوا نے 20 حمل میں 40 بچوں کو پیدا کیا، اور ایک نسخے میں ہے کہ انہیں 120 حمل ہوئے، اور ہر پیدائش میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ ان سب میں سب سے بڑا قابیل اور اس کی بہن کلمہ تھی، اور ان سب میں سب سے چھوٹا عبد المغیث اور اس کی بہن ام مغیث تھی۔ اور اس کے بعد پھر انسان بے شمار تعداد میں پھیلتے اور بڑھتے چلے گئے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جسے تم لوگوں کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کیے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی میں 4 لاکھ پوتے اور پڑپوتے دیکھے، اور بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔ حابیل آدم علیہ السلام کے سب سے فرمانبردار اور متقی بیٹے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے، اور پھر اسی اداسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تحفہ دیا ایک اور بچے کی شکل میں، شیت علیہ السلام، جس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیت اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد انہیں یہ بیٹا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں سے 50 شیت علیہ السلام پر تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی موت قریب آئی تو انہوں نے شیت علیہ السلام سے عہد لیا اور انہیں دن و رات کے اوقات اور ان اوقات کی عبادت سکھائی۔ آدم علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے سیلاب کے بارے میں بھی بتایا۔ جب آدم علیہ السلام کی موت قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹو، مجھے جنت کے پھل کھانے کی تمنا ہے۔ پھر وہ سب پھل کی تلاش میں نکلے۔ یہ وہی پھل ہیں جو انہوں نے جنت میں کھائے تھے۔ راستے میں آدم علیہ السلام کے بچوں کو فرشتے ملے۔ وہ آدم علیہ السلام کے کفن اور تسبیح اور کھدائی کے اوزار اور پیمائش کے اوزار لے کے جا رہے تھے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کے بچوں سے پوچھا، اے بنی آدم، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے پھلوں کی تمنا کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارا باپ مرنے والا ہے۔ پھر فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی اماں ہوا نے ان فرشتوں کو دیکھا تو آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں، کیونکہ وہ پہچان گئی تھیں کہ وہ موت کا فرشتہ تھا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، دور ہو جاؤ مجھ سے، میں تم سے پہلے پیدا ہوا تھا، مجھے میرے رب العالمین کے فرشتوں کے پاس چھوڑ دو۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح نکالی اور ان کے جسم کو دھویا اور انہیں کفن دیا اور انہیں خوشبو لگائی، اور پھر انہوں نے ایک قبر کھودی، پھر نماز پڑھی، اور پھر انہیں قبر میں اتار دیا، پھر اس پہ وضو کیا، اور پھر مٹی سے قبر کو بھر دیا۔ اور پھر فرشتوں نے کہا، اے بنی آدم، یہ تمہارے تدفین کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے اور جمعے کے دن ہی زمین پر بھیجے گئے اور جمعے کے دن ہی فوت ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی تدفین پر ہمیں مختلف رائے ملتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام انڈیا میں اس پہاڑی کے پاس دفن ہیں جہاں وہ اتارے گئے تھے، اور یہ الگ بات ہے کہ ان کے زمین کے اترنے پر ہمارے پاس کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ مکہ میں ابو قبیس کی پہاڑی پر دفن ہیں۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ سیلاب کے وقت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ایک تابوت میں لے گئے اور پھر بیت المقدس یروشلم میں چاہ کے دفنا دیا۔ وفات کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی،
اور اس طرح ہمارے بابا آدم علیہ السلام اس دنیائی فانی سے رخصت ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیت نے ان کے اس مشن کی ذمہ داری سنبھالی، اور وہ نبی تھے۔ اور بھی شیت علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی ذمہ داری اپنے بیٹے انوس کو دے دی، جس نے اس کے بعد اپنا مشن انجام دیا۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا کنان اور پھر ان کے بیٹے محلل نے مشن کی ذمہ داری سنبھالی۔ محلل وہ ہیں جن کے بارے میں فارسیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ 7 خطوں کے بادشاہ تھے۔ وہ درخت کاٹنے، شہر و قلعہ بنانے والے پہلے شخص تھے۔ انہوں نے بابل کے شہر اور سب سے دور سوس کا شہر بنایا، اور انہوں نے ابلیس اور اس کے لشکر کو شکست دی، اور پھر ان کو پہاڑوں اور وادیوں میں بکھیرا اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔ ان کے پاس ایک شاندار تاج تھا، اور ان کی حکومت 40 سال تک جاری رہی۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے جرید نے ان کے مشن کی ذمہ داری سنبھالی، اور پھر ان کے بیٹے ہنوک نے، جو کہ ادریس کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔